کوئی
دلیل دیتا ہے تو اس کا تعلق اس موضوع سے ہوتا ہے۔ اگر کتاب کا موضوع کوئی نہ ہو، عنوان کوئی نہ ہو، مقصد کوئی نہ ہو، تو ایسی کتاب کو پڑھنے کے لیے کوئی ذی عقل آدمی تیار نہیں۔ اگر یہ بات صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے کہ ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے، عنوان ہوتا ہے، دعویٰ ہوتا ہے، کتاب لکھنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، تو پھر بندے عالمی کہتا ہے کہ قرآن تو ساری کتابوں کی شہنشاہ ہے۔ اس کا موضوع کوئی نہیں ہوگا، اس کا عنوان کوئی نہیں ہوگا، اس کا دعویٰ کوئی نہیں ہوگا، اس کے نازل کرنے کا مقصد کوئی نہیں ہوگا۔ چپ کر گیا۔ یہ تو عظیم کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کے اندر سے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ بات صحیح ہے کہ قرآن کا ایک موضوع ہے، ایک عنوان ہے، ایک دعویٰ ہے، تو پھر وہ دعویٰ کیا ہے؟ وہ عنوان کیا ہے؟ قرآن لوگوں سے منوانا کیا چاہتا ہے؟ میں قرآن کا طالب علم ہوں اور ہم نے قرآن کی تفسیر سبکن پڑھی ہے، اور پڑھی بھی شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے۔ سبحان اللہ۔ پھر اسے پڑھایا بھی ہے، ایک ایک سورت میرے سامنے، ایک ایک آیت میرے سامنے، آپ یقین کریں مجھ پر، تے یہ میرے تے یقین نہیں کرنا تے آپ پڑھ کے دیکھو۔ سبحان اللہ۔ یا مجھ پر یقین کرو، خدا گواہ ہے، سارے قرآن کا دعویٰ اور اس قرآن کا موضوع اور اس قرآن کا عنوان جو جگہ 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 قرآن نے بیان کیا، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اسی کو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی چیز منوانا چاہتا ہے۔ اس دھرتی پر عبادت ہوگی تو صرف میرے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ قولی عبادت بھی میرے لیے، بدنی عبادت بھی میرے لیے، اور مالی عبادت بھی میرے لیے۔ یہ اللہ منوانا چاہتا ہے اس قرآن میں۔ 114 صورتیں ہیں قرآن کی، کتنی صورتیں؟ اس میں کیا کچھ بیان ہوئے؟ یہ میری بات ذرا آپ غور سے سنیں گے تب آپ کو اہمیت کی سمجھ آئے گی، دعوے کی اہمیت۔ 114 صورتوں میں میرے رب نے کیا کیا بیان کی ہے؟ میرے ساتھ آپ بولیے، ذرا بات میرے لیے آسان ہو جائے گی۔ کیا انبیاء کی رسالت کا ذکر قرآن نے نہیں کیا؟ میرے آقا کی ختم نبوت کا ذکر؟ بولتے جائیے بولتے جائیے۔ آمنہ کے لال کی
کی عظمت کا ذکر کیا ہے. اس قرآن نے نماز، روزہ، حج، زکات اس کا تذکرہ نہیں کیا. قرآن نے نکاح، طلاق، عدت، وراثت، دیت، قصاص اس کا ذکر نہیں کیا. قرآن نے حقوق نہیں بتائے. قیامت کا ذکر، جنت کا ذکر، جہنم کا ذکر. ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، زنا کے قریب نہ جاؤ، سچ بولو، سود چھوڑ دو، رشوت کا کاروبار نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو. یہ سارے عنوان قرآن نے بیان کیے یا نہیں کیے؟ یہ سارے مسئلے بیان کیے یا نہیں کیے؟ ایک مسئلے کا ذکر میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، اس کو میں الگ سے ذکر کرنا چاہتا تھا. اس کی اہمیت کے پیش نظر اس قرآن نے میرے نبی کے یاروں کے تذکرے، ماشاءاللہ، جگہ جگہ میرے نبی کے یاروں کے تذکرے کیے قرآن نے. عظمتیں بیان کی، عظمتیں، ان کی صداقت، تقوی، رشد و ہدایت، فوز و فلاح، جنت کے پروانے، رضامندی کی سندیں. کیوں کی؟ بھیجنے والا ایک تھا، لانے والا بھی ایک تھا، جس پہ اترا قرآن وہ بھی ایک تھا. وہ رب ہے، لانے والا معصوم ہے، جس پہ اترا وہ بھی معصوم ہے. اب آگے قرآن جن کے حوالے ہو رہا ہے وہ معصوم نہیں ہے، بے شک وہ معصوم نہیں ہے. اس لیے اللہ نے قرآن کو امت تک پہنچانے کے لیے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا، ان کی صداقتوں کا. اولئک هم الصادقون، ان کے تقوی کا ذکر کیا. اولئک هم المتقون، ان کی رشد و ہدایت کا ذکر کیا. اولئک هم الراشدون، ان کی فوز و فلاح کا ذکر کیا. اولئک هم المفلحون، ان کے ایمان کا تذکرہ کیا. اولئک هم المؤمنون حقا، ان کو رضا کی سندیں دی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنت کے پروانے ان کے ہاتھ میں تھمائے. اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، بینر تو انہوں نے آپ کی پیٹھ کے پیچھے لگا دیا، آپ کے اور ہمارے سامنے لگا دیا. یہ میرا جملہ ہے، دونوں میرے جملے ہیں. اور یہ جو میرا دوسرا جملہ ہے یہ میں نے ہر جگہ میں استعمال کیا ہے، مختلف جلسوں میں استعمال کیا. ہر جگہ پہ میں کہتا رہا میں نہیں سی پتا اس کی جلن جہلم تک پہنچنی. اس میں ایسی سپرٹ بھری ہوئی تھی، جہلم تک اس کی جلن. اس نے پورا ایک کلپ چڑھایا. کہتا ہے میں اس مولوی کا نام نہیں لینا چاہتا. پھر میری تصویر لگا دی، نام نہیں لینا چاہتا. پھر میری تقریر لگا دی، اور یہی جملہ اس میں ہے. اس تقریر جو لگائی اس میں یہی جملہ ہے. میں نے کہا تیرے ذکر کرنے سے ہماری مشہوری ہونی. پاگل آدمی، تو جہلم دی کھوٹے چ بیٹھا اور ہم پاکستان کے کونے کونے میں قرآن و حدیث. سبحان اللہ، تیری وجہ سے ہماری مشہوری ہوگی. اس جملے کی تکلیف ہوئی. لگتا ہے جملہ سینے میں جا کے لگا ہے.
ٹھا کر کے تکلیف ہوئی ہے کہ یہ مولوی یہ جملہ کہتا ہے، میں اسے مزے کے لیے دہراتا ہوں، اللہ مجھے اس پر ثواب بھی دے گا۔ میرا جملہ ہے صحابہ تاریخی اور کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو پٹاری کھول کے بیٹھ جاتا ہے، چند لوگوں کے سامنے تو کھولتا ہے پٹاری، فلاں تاریخ نے یوں لکھا، فلاں مورخ نے یوں لکھا، فلاں عالم نے یوں لکھا، فلاں محدث نے یوں لکھا، فلاں مفسر نے یوں لکھا، فلاں امام نے یوں لکھا، معاویہ کے بارے میں یہ لکھا، یہ لکھا، یہ لکھا۔ پڑھا لکھا طبقہ متاثر ہوتا ہے، اتنے حوالے، اتنیاں کتاباں، اتنے مورخین، اور لگا ہم نے صحابہ کو اقوال رجال میں نہیں دیکھنا، ہم نے صحابہ کو رب کے فرمان میں دیکھنا۔ فلاں امام کیا کہتا ہے، فلاں عالم کیا کہتا ہے، نہیں، رب کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے کسی مورخ کی؟ کیا بات ہے؟ کسی عالم کی، کسی مفسر کی، کسی محدث کی کیا حیثیت ہے اس قرآن کے مقابلے میں؟ حضرت علی ممبر پہ، حضرت معاویہ ممبر پہ حضرت علی کو گالیاں نکالا کرتے تھے، واہ۔ حضرت معاویہ پھر کہتا ہے، اسی کلم میں کہا کہ میں معاویہ کو صحابی مانتا ہوں، مانے میں معاویہ کو کیا مانتا ہوں؟ پھر کہا وہ ممبر پہ جمعے کے دن خطبے میں حضرت علی کو گالیاں نکالا کرتے تھے۔ میں ہاتھ باندھ کے پوچھنا چاہتا ہوں، گالی نکالنا تو فسق ہے، جی، گالی نکالنے والا فاسق ہے، حدیث ہے نا؟ کسی مومن کو گالی نکالنے والا کون ہے؟ فاسق ہے۔ قرآن پڑھ، قرآن کہتا ہے صحابہ کے بارے میں وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ کیا بات ہے؟ تیری بات مانو۔ کیوں بھائی؟ اے ممبر تے بہ کے گالاں کڑنا تے گالاں بھی حضرت علی جیسی شخصیت، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ گالیاں نکالنے کا نام تقوی ہے؟ گالیاں نکالنے والا متقی ہوتا ہے؟ ہوش کے ناخلا، گالی نکالنے والا فاسق ہوتا ہے۔ اور میرے نبی کے یاروں کے متعلق جس میں معاویہ بھی شامل ہے، قرآن نے کہا اولئک هم المتقون، سارے کیا تھے؟ تم 15ویں صدی میں بیٹھے ہو، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے ساتھ والا، پھر اس کے ساتھ والا، پھر اس کے ساتھ والا۔ ہم کتنے دور آ گئے؟ میرے جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ، ان سے پوری دھرتی بھر جائے، ایک صحابی کے قدم کو بھی ہاتھ نہیں لگا، نہیں لگا۔ ایمان میں، تقوی میں، غیرت میں، حیا میں، کہاں میں اور کہاں صحابہ؟ تو بولو، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، چہرے پہ داڑھی ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، نمازی ہو، بے نماز ہو، جتنے بھی یہاں بیٹھے ہو، بولو، اگر میں الیاذ باللہ خاکم بچان، میرے منہ میں خاک، اگر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہاں کھڑے ہو کر کوئی نازیبا جملہ بولوں، سنو گے؟ جب مجھے بیگ سے ہٹا دو گے، آپ کا خطیب ممبر پہ گالی نہیں، گالی نہ، نازیبا جملہ اگر خطیب جمعے کے دن بولے، سنو گے؟ واہ انجینئر صاحب واہ، وہ گالیاں نکالتے تھے، سارا مجمع خاموشی سے گالیاں
انہاں کوئی ایک بندہ بھی نہیں سی جڑا تواڈے جتنا غیرت مند ہوندا. سارے صحابہ تے اس وقت دے سارے مسلمانوں تے ہاتھ صاف کرن لگ ہوئے ہیں. حدیث میں جو لفظ آئے وہ سب کیا ہے. سب تو نے سب کا معنی گالی کیا ہے. شتم کا معنی گالی ہوتا ہے انجینئر جی, شتم کا معنی گالی ہوتا ہے. سب کا معنی گالی نہیں ہوتا. سب کا معنی ہوتا ہے کسی کے رویے پر تنقید کرنا. یہ سب کا لفظ میں نبی پاک کے متعلق بھی دکھا سکتا ہوں. نبی پاک نے غالباً غزوہ تبوک کے موقع پہ کہا کہ فلاں جگہ پہ پہنچے تو کوئی بندہ پانی نہ پیے. دیکھا تو 2 بندے پانی پی رہے تھے. فَسَبَّهُمَا کارمانا سبّہما, نبی پاک نے ان دونوں کو سب کیا. کوئی بندہ یہ مانا کر سکتا ہے الیاذ باللہ کہ گالی دی؟ لوگوں کو پریشان کرتے رہتے ہو بیچاروں کو. جو لوگ عربی سے واقف نہیں, عربی لغت سے واقف نہیں, ان کو نہیں پتا کہ سب کیا ہوتا ہے, شتم کیا ہوتا ہے. تم سب کا معنی گالی کر کے معاویہ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہو. لوگوں کو کیا پتا ہے عربی لغت کا, عام لوگوں کو, نوجوانوں کو. اگر میرا یہ موضوع نہیں, لیکن اللہ کرے آپ میری بات سمجھ جائیں. اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ, حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو منبر پہ گالیاں دیتے ہوتے تو حضرت علی ان سے سلو نہ کرتے, ان کا بیٹا خلافت سے دستبردار ہو کر خلافت ان کے حوالے نہ. بیٹے نے کیوں خلافت حوالے کی؟ اس بندے کے حوالے کی جو اس کے باپ کو گالیاں دیتا تھا. اِنَّا لِلَّهِ. بس میرا یہی ایک نقطہ پلے باندھ لیجئے, دل پہ لکھ لیجئے. کوئی دشمن صحابہ تمہیں صحابہ سے بدگمان نہیں کر سکے گا, نہیں کر سکے گا. صحابہ تاریخی کتابی شخصیات نہیں ہیں, صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. صحابہ کو کتابوں میں نہیں دیکھنا, کس میں دیکھنا ہے؟ قرآن میں. قرآن صحابہ کے متعلق کہتا ہے کلن نہیں یار, مدد نہیں. آپ سب کو یار صحابہ سے پیار ہے, محبت ہے, بولو نا. انجینئر جی, کلن. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے, فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے, فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے, فتح مکہ کے بعد جہاد کرنے والے, فتح مکہ کے دن ایمان لانے والے, فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے. کلن وعد اللہ الحسنى, جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر دیا. جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر دیا. ان سے جنت کا وعدہ ہو گیا, تو کتاباں کھول کے تنقیدہ کرتا پھر. تو اپنی آخرت سوال, تو کتنے جانا اپنی آخرت سوالوں میاں جی, ان پہ تنقید نہ کرو. وہ میرا دوسرا جملہ ہے, میں تو اس جملے کو کئی دنوں سے بھول بھی گیا ہوں, یہاں آ کے مجھے یاد. یہ میرا دوسرا جملہ لکھا ہوا تو سامنے, میں اپنی زبان سے بولوں. مجھے صحابہ سے پیار ہے, مجھے صحابہ سے محبت ہے, صحابہ میرے محسن ہیں. مجھے توحید پہنچی صحابہ کے ذریعے, مجھے قرآن پہنچا, مجھے سنت پہنچی, مجھے شریعت پہنچی, مجھے اسلام کے ارکان پہنچے, مجھے دین پہنچا.
محبت میں ڈوب کے بندے عالمی جملہ کہنا چاہتا ہے، صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی۔ سزا جی میں کلن وعد اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ نے ان کے ساتھ جنت کا کیا ہائے کہا؟ ہائے، کیا بات ہے میری بھائی تیری، کیا بات ہے۔ کیوں بھائی؟ سونا تلوان واسطے ٹال دی دکان تے جاندے ہو نا، سونا جب تلوانا ہو تو ٹال کی دکان پہ جاتے ہو یا جوہری کی؟ سونا تلوانے کے لیے جوہری کی ضرورت ہوتی ہے، اور سونے جیسے صحابہ ان کو تولتے رہتے ہو علماء کے اقوال پر، ان کو تولنا ہے تو جوہری کے دروازے پہ آئیے گا۔ ماشاء اللہ، قرآن میں دیکھیے گا، قرآن تولتا ہے صحابہ کو۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، پیچھے آئیے، موضوع میرا اور ہے۔ قرآن نے کتنے مسائل بیان کی میں نے گنے، میری کیا ضرورت ہے یار، کوئی میں سارے گن سکتا ہوں؟ جتنے میرے ذہن میں آ رہے تھے میں نے گن دیے۔ رسالت ہے، ختم نبوت ہے، اولیاء کی شان ہے، شہداء کی شان ہے، علماء کا مقام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تہجد ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، انفاق ہے، خیرات ہے، جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، حقوق ہے، معاملات ہیں، لین دین ہے، کاروبار ہے، بے و شراء، یہ سارے مسائل بیان کیے۔ تمہیں جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں نا، وہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ سارے مسائل قرآن میں موجود ہیں، لیکن میرے رب نے 114 صورتوں میں سے 80 صورتیں مسئلہ توحید کے لیے وقف کر دی۔ 80 صورتوں میں ایک ہی آواز لگ رہی ہے۔ تمہیں میں کیسے بتاؤں یار، جب دھرتی پر توحید بیان ہوتی ہے، رب فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کیا۔ کتنا شرک ہے یار، بسوں میں شرک، ٹرکوں پہ شرک لکھا ہوا، ویگنوں میں شرکیہ گانے، فلموں میں، تھیٹروں میں، فلموں میں شرک کی آواز، ہمارے ذرائع ابلاغ، علماء، جگہ جگہ شرک کی آواز، ورلی ورلی آواز، توحید کی سنتا ہے رب تو خوش ہوتا ہے۔ 80 صورتوں میں ایک ہی آواز لگ رہی ہے، لا الہ الا اللہ، میرے سوا الہ کوئی نہیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں الہ کی تفصیل کروں، میرے پاس وقت نہیں، میرے پاس وقت تھوڑا ہے۔ الہ کون ہوتا ہے، الہ کے اوصاف کیا ہے، یہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مواحد لوگ جو تم میں بیٹھے ہیں، توحیدی بیٹھے ہیں، حضرت شیخ کی بھی تقریریں سنی ہوگی آپ میں سے کئی لوگوں نے۔ بس بندیالوی ایک جملہ کہنا چاہتا ہے، اس کی اہمیت کو دیکھیے گا۔ بندیالوی کہتا ہے یہ جو مسئلہ توحید ہے نا، یہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے، اس واسطے 950 سال چاہیے۔ بدلے سمجھو، بے شک 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے کتنے سال چاہیے؟ 950 سال۔ میرے پاس وقت نہیں، لیکن جو میں مانا کروں گا اس کا آج بھی ذمہ دار ہوں، کل بھی ذمہ دار ہوں۔ سرگودے جان واسطے ویزا نہیں لینا پڑتا، یہ سرگودا نہ جا سکو تو چکوال کے بالکل نیڑے آپ مولانا شیر محمد صاحب کے پاس، یہاں بھی نہیں جا سکتے تو آپ مولانا نعیم صاحب کے پاس آئے۔ یہ بھی تمہیں قرآن کھول کھول کے دکھائیں گے کہ جو بندیالوی مانا کر گیا، یہاں لکھا ہوا ہے، یہاں لکھا ہوا ہے، یہاں لکھا ہوا ہے۔
دو صفتیں ہیں الہ کی. بے شک. کتنی؟ دو. صرف الہ میں پائی جاتی ہیں. ایک صفت ہے مختار کل ہونا، دوسری صفت ہے عالم الغیب ہونا. جس میں یہ دو صفتیں پائی جائیں، مانی جائیں اس کو کیا مان لیا؟ شاباش شاباش. کلمے میں کیا کہا تھا؟ لا الہ. یہ دو صفتیں الہ. سورت آل عمران کی ابتدائیتیں پڑھ لو، سورت طٰہٰ کی ابتدائیتیں پڑھ لو، سورت قصص پڑھ لو، سورت نمل پڑھ لو. یہ اے صورتاں یاد نہ رامین تے آیت الکرسی پڑھ. اس میں انہی دو صفتوں کا ذکر ہے. اور صفتیں لکھی لیکن یہ بھی دو اللہ لائے. اللہ لا الہ الا ہو، آگے کہا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اپنی قدرت کو ذکر کیا اختیار. آگے کہا یعلم ما بین ایدیہم وما. میں اس معنی کا ذمہ دار ہوں. لا الہ الا اللہ کا معنی ہوگا لا یعلم الغیب الا اللہ. اللہ کے سوا مختار کل کوئی نہیں، اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں، اللہ کے سوا حاضر و ناظر کوئی نہیں، اللہ کے سوا سجدے کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا شفا دینے والا کوئی نہیں، رہائیاں بخشنے والا کوئی نہیں، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا داتا کوئی نہیں، گنج بخش کوئی نہیں، دستگیر کوئی نہیں، غوث اعظم کوئی نہیں، لجپال کوئی نہیں، غریب نواز کوئی نہیں، کرنی آلہ بھرنی آلہ کرما والا فضلہ والا چھپر پھاڑ کے دینے والا کوئی نہیں الا اللہ. یہ ہے قرآن کا دعویٰ، یہ قرآن کا مرکزی مقام. اس کے گردا گرد پورا قرآن کیا ہے؟ سارا قرآن اسی کو ثابت کرتا کہ اللہ کے سوا الہ اور معبود ہو کوئی. توجہ ہے آپ کی؟ مولا کائنات کا الہ صرف تو ہی ہے، معبود صرف تو ہی ہے، عبادت کے لائق صرف تو ہی ہے، غائبانہ پکارے سننے والا صرف تو ہی ہے. مولا ڈنڈے دے زور نال منوانا ہی، جبر نال زبردستی فرمایا نہیں. منوانا چاہوں تو منوا سکتا ہوں. تو میرا دروازہ چھوڑ کے کسی اور پاسے جا، میں تیری ٹنگا توڑ دیتا ہوں. تو میرا دروازہ چھوڑ کے کسی اور طرف کا رخ کر، میں تجھ پر فالن گرا دوں. تو میرا دروازہ چھوڑ کے کسی اور طرف دیکھ، میں تجھے اندھا کر دوں. جبرن منوانا چاہواں منوا سکتا، لیکن میں اپنا دعویٰ لا الہ الا اللہ جبرن نہیں منوانا، دلائل نال منوانا ہے، دلیل کے زور پہ منوانا ہے. مولا دلیلاں تے سمجھ گئے، عالم تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگ تے الف نو کلی سمجھنا لگ جٹ، ان پڑھ او کیے سمجھے گا. اللہ نے فرمایا میں علمی دلیلاں نہیں دینیاں، میں عقلی دلیلاں دینیاں. کون سی دلیلیں دینی؟ عقلی. پھر قرآن میں جب اللہ دلیلیں دینے لگتا ہے نا اس دعوے پر،
تو اللہ دلائل کی بارش برسا. سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 21 ہے. اس میں اللہ نے پہلے دعویٰ پیش کیا. قرآن بھی یار بڑی عجیب کتاب. قرآن بڑی بے مثال کتاب تے جی مولانا حسین علی نے سمجھا سبحان اللہ وہ سمجھ بھی بے مثال. خدا دی قسم ہے لطف آج اللہ آپ کو قرآن کے قریب لا. اللہ نے وہاں دعویٰ پیش کیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. یہ دعویٰ ہے آئے لوگا عبادت کرو اپنے. یہی دعویٰ لا الہ لا عیسیٰ ولا مریم ولا عزیر ولا ابراہیم ولا الملائکہ. عبادت صرف میری کرو. حضرت عیسیٰ کی نہیں, حضرت عزیر کی نہیں, مائی مریم کی نہیں, فرشتوں کی نہیں, صرف میری عبادت کرو. مولا کیوں تیری عبادت کرے حضرت ابراہیم کی نہ کرے, تیری عبادت کرے حضرت عیسیٰ کی نہ کرے؟ کوئی دلیل دے. فرمایا الذی خلقکم. یہ اب دلائل شروع ہو گئے. اس دعوے کے کیا شروع ہو گئے؟ الذی خلقکم, میں ہی معبود ہوں. اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ تمہیں پیدا کرنے والا میں ہوں. تمہارا خالق میں ہوں. عدم سے وجود میں لانے والا, نیز سے حس کرنے والا, نابود سے بود کرنے والا. ذرا پیدائش کو دیکھ تو صحیح. صرف سن لینا آسان ہے, بیان کر لینا آسان ہے, ذرا اس کی گہرائی میں تو جا. گندے پانی کا قطرہ مدتوں باغ کی پیٹھ میں ٹھہرایا, پھر وقت آنے پر ماں کے رحم میں ٹپکایا, پھر 3 اندھیروں میں پیٹ کا اندھیرا 1, رحم کا اندھیرا 2, اس جھلی کا اندھیرا 3, جس جھلی میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے ہیں. کتنے اندھیرے؟ 3. یہ ہے پیدا کرنا, یہ ہے بنانا, سنوارنا. یہ تھوڑا جا ذوق ہوئے تو میں گل کر لوں. زور سے بولو یار, سست ہو گئے ہو یار. چادر کھولو یار, بیٹی تو سردی کوئی نہیں, تندوری چادر کھول کیا ہے, جوان آدمی ہو یار. ذرا میری طرف توجہ رکھیں, توحیدیوں کو لطف آ جائے انشاءاللہ. فرمایا عبادت میری کر, عبادت میری ہی کر. کائنات کا الہ صرف میں ہوں. دلیل یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں گندے پانی کے قطرے پر نقشہ جماتا ہوں اور یوسف جیسا حسین بنا کے رکھ دیا کرتا ہوں. عبادت میری کر. پہلی دلیل دی اللہ, بڑی دلیل مولا, بڑی دلیل. آگ کے راہ اشارہ کافی ہے. اللہ نے فرمایا نہیں, حال ایسا دلیل ہوگے بھی تو فرمایا فالذین من قبلکم. یہاں میں ایک معنی عام مفسرین کا کروں گا اور ایک میں معنی وہ کروں گا جو ہماری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی نے کی, اور جو معنی میرے شیخ نے کیا نا وہ دا جواب ہی دوں. اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے. عبادت میری ہی کر, میں نے تجھے بنایا. والذین من قبلکم, اور جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں نا انہیں بھی میں نے بنایا. مفسرین کیا کہتے ہیں؟ من قبلکم تیرا باپ,
من قبلکم تیرا دادا، من قبلکم تیرا پردادا، من قبلکم تیری ماں، من قبلکم تیری نانی نانا، اوپر والی نسل، تجھے بھی میں نے بنایا ہے اور تیرے باپ دادا کو بھی۔ مولانا حسین علی کا معنی سننا چاہتے ہو کہ نہیں سننا چاہتے؟ سننا چاہتے ہیں۔ جو توحیدی احباب ہیں، جن کو توحید کے ساتھ محبت ہے، وہ انشاءاللہ کئی دن تک اس معنی کا سرور لیتے ہیں، مزہ آتا رہے گا اس معنی کا۔ اللہ نے کہا اعبدوا ربکم، عبادت صرف میری کرو، حضرت عیسیٰ کی نہیں، مائی مریم کی نہیں، حضرت عزیر کی نہیں، فرشتوں کی نہیں، حضرت ابراہیم کی نہیں۔ مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تمہیں بھی میں نے بنایا اور میرے سوا جن کو تم پوجتے پھرتے ہو ان کو بھی میں نے بنایا۔ اب والذین من قبلکم سے مراد کیا ہو گیا؟ تمہارے معبود جن کی عبادت اور پوجا پاٹ تم کر رہے ہو، ان کا خالق بھی کون ہے؟ یہ اللہ عقلی دلائل دیتے ہیں، عقلی دلائل، اور عقلی دلائل کی اللہ بارش برساتے ہیں۔ کبھی اللہ پیدائش دکھاتے ہیں، کبھی چلو یار چھوڑو، میں آپ کو اور مختصر کرتا ہوں گا۔ میں سامعین کے متعلق اچھا گمان رکھنے والا خطیب ہوں، میں اچھا گمان ہے، ورنہ خطیبہ کی حالت دیکھے تو سارے گھرنا میں جانا، میں اچھا گمان کرتا ہوں۔ میرا گمان یہ کہ آپ لوگ جو بیٹھے ہیں، آپ سب ناظرہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں۔ وہ تو صحیح چپ کر رہے ہو، میں جگہ گما دیا، تسی آپ چپ کر رہے دیکھ کے قرآن۔ چلو اگے پیچھے نہ پڑھے تو رمضان ہی تھے، سارے بچے بچیاں ماواں بہنا، بچے تو مقابلہ لگاتے ہیں، میں ایک ختم کرنا ہو سکتا، میں 2 کرنے میں 3 کرنے میں۔ لوگ مسجدوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، 2 قرآن 3 قرآن ختم کر دیتے۔ جو ناظرہ قرآن پڑھتے ہو بولو، اس قرآن میں بار بار ایک لفظ پڑھتے ہو، الارض آتا ہے کیا؟ میں نے پھر اس قرآن میں پڑھتے ہو السماوات، کیا مانے؟ پھر اس قرآن میں پڑھتے ہو اللیل النہار، بولو بولو بولو۔ اس قرآن میں پڑھتے ہو الشمس القمر النجوم الجبال الشجر، پڑھتے ہو البر، پتہ سے بھی نہیں بولتے، البر خشکی، البحر، پڑھتے ہو بار 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 یہ لفظ آتے ہیں قرآن میں۔ یہ اللہ تعالی کہانیاں سنانا، کہانیاں، زمین آسمان پہاڑ سورج چاند ستارے بادل بارش فصلیں شجر حجر خشکی تری، یہ اللہ تعالی کہانیاں سناتا قرآن، کہانیاں نہیں سناتا، یہ سب عقلی دلیلیں ہیں۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں میں ہی الہ ہوں، اس کی دلیل یہ ہے کہ چلتے ہوئے پانی پر زمین کو میں نے ٹکایا ہے، دلیلیں دیتے ہیں میں ہی الہ ہوں۔ اتنی بڑی چھت کو بغیر ستونوں کے میں نے کھڑا، یہ 7 صفحہ دی مسیح دے وچ 2 ستون تسی دتے۔ جس مسجد میں جو پڑھاتا ہوں وہ 60 فٹ ہے، 60 فٹ، 15 صفوں کی مسجد ہے، اندر 15 صفحے ہیں۔ جب وہ تعمیر ہوئی تو میں نے ٹھیکیدار سے کہا یار پلر نہیں آنے چاہیے، اس کہ استاد جی 2 پلر تو دینے پہ، میں یہ کہ پھر اللہ ہی مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان،
اندیکھا، پانیوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا۔ قدرت کا اظہار تو پھر وہاں کیا نا جب اللہ نے کہا دونوں پانیوں میں مچھلیاں پالی۔ تیرا ذہن کہتا ہوگا میٹھے پانی میں پلنے والی مچھلیاں ان کا ذائقہ اور ہوتا، کڑوے پانی میں پلنے والی مچھلیاں ان کا ذائقہ اور ہوتا۔ فرمایا پانی کے ذائقوں میں فرق رکھا، مچھلی کے گوشت کے ذائقے میں فرق نہیں۔ یہ اللہ سارے دلائل دیتے چلے۔ ان کو کون سے دلائل کہیں گے؟ دلائل تو یقین کرو میں تقریباً 12 سپارے پڑھا چکا قرآن دے 12 سے۔ یہ دلائل تو جگہ 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 یہ دلائل آ رہے ہیں۔ اللہ ان دلیلوں کو ذکر کر وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ۔ واہ میرے مولا، ماشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا اتنی دلیلیں سن کے یہ حال تک میری وحدانیت کی سمجھ نہیں آئی۔ دروازے سے بنے ہوا جانور دیکھو، بھینس، گائے، بکری، اونٹنی۔ ظالم انسان، کبھی تیرے سامنے میں نے فرشتوں کو جھکا دیا تھا، آج تیرے سمجھان واسطے من گنگنا دیا مثالاں دے رہی ہیں۔ جانور نے چارہ کھایا، چارہ اس کے پیٹ میں ہے، میدے میں اللہ نے ایک مشینری لگائی، اس نے چارے پہ کام کرنا شروع کیا، کچھ کا گوبر بنایا، وہ نیچے بیٹھے، اصل غذا اوپر، اصل غذا کو میدے سے دھکا مارا جگر کی طرف، اصل غذا جگر میں آ گئی۔ یہاں پھر ایک مشینری لگائی، اس نے کام کرنا شروع کیا، کچھ کا خون بنایا، وہ سپلائی کر دیا دل کو، کچھ کا دودھ بنایا۔ من بین فرث ودم، جب غذا معدے میں تھی ہم نے گوبر سے الگ کر لی، جب جگر میں تھی ہم نے خون سے الگ کر لی۔ گوبر کا رنگ گدلا، پھر وہ بدبودار، خون کا رنگ سرخ، پھر وہ پلید۔ من بین فرث ودم، ایک طرف گوبر پلید تھا، ایک طرف خون پلید تھا، دو پلیدیوں کے درمیان میں سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبنن خالصا۔ لبنن، زور سے بولو، زور سے بولو، لبنن خالص۔ تیری نازک طبیعت ہے، ہم نے گوبر کا ایک قطرہ نہیں آنے دیا۔ تیری طبیعت پہ اثرات ہوتے تو سارا دودھ بہا دیتا، تیری نازک طبیعت ہے، ہم نے خون کا ایک قطرہ اس میں نہیں آنے دیا، تیرا مزاج خراب ہو جاتا۔ اس طرح کہوں، اس طرح میں نے دودھ میں گوبر کی پلیدی کو شامل نہیں ہونے دیا، تو بھی میری عبادت میں شرک کی پلیدی کو شامل نہ کیا۔ میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے، تو بھی میری عبادت خالص۔ ماشاءاللہ۔ عقلی دلائل، ٹائم چونکہ زیادہ ہو رہا ہے اور میری طبیعت اور کلام اس کی اجازت نہیں دے رہا کہ میں طبیعت تقریر کروں آپ سے، لیکن ادھورا چھوڑنا بھی نہیں چاہتا۔ پھر اللہ عقلی دلائل کے ساتھ ساتھ اللہ نقلی دلائل پیش کرے۔ کون سے دلائل؟ نقلی۔ ہم اسے کہتے ہیں دلائل نقلی۔ اور پاکستان بہ کے بندہ دلائل نقلی آکھے،
پاکستانیاں تے سمجھنا نا بھی اصلی تے انہوں نے وہی نقلی سمجھ لیا بمقابلہ اصلی. ایک چیز اصلی ہوتی ہے پھر پاکستان ہے پاک لوگوں کا ملک ہے. ہر چیز 2 نمبر اور چیز میں ملاوٹ. پہلے سنتے تھا میں کبھی دودھ میں پانی ڈال دی ہے اور جو دودھ میں پانی ڈال رہا ہے اور ڈال کے بیچ رہا ہے اس نے ہوٹل کا نام رکھا ہوا مدینہ ہوٹل. مزہ دیکھیں مزہ پاکستانیوں نے کرتوت دیکھو. پتی 2 نمبر بیچ رہا ہے اوپر دیکھو مکہ جنت سے پیٹرول ملاوٹ والا دے رہا ہے. نام رکھو بسم اللہ پیٹرول. بسم اللہ ماشاء اللہ. پاکستانی ہے. مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ کالی مرچ 2 نمبر آ گئے. کالی مرچ 2 نمبر. چھلکے سے بول چھلی کا تکا نہیں اس میں چھلکے تو چھلکے جمنا. چائے کی پتی سرخ مرچیں دوائی 2 نمبر اور جناب گھی 2 نمبر اور شہد ماکھی. ہاں وہ میاں والی کی طرف جائے نا میاں والی سے کالا باغ وہ کڑاواں دے وچ خود بڑھاتے خود اور وہاں سے لے کے سرگودا لاہور انارکلی پھر کے تاجروں کہتے ہیں اللہ کی قسم کھالے سے اساں آپ بنایا. اور چیز یہ نقلی بمقابلہ اصلی نہیں. یہ نقلی ہے وہ کلاس روم میں جو طالب علم بہ کے نقل لاندے. یہ وہ نقلی ہے. اس نقل کو کیا مطلب ہوتا ہے نقل کا؟ اگلے کا پرچہ اپنے پرچے سے کے کرنا نقل کرنا. ایک وہ نقلی. آج میں آپ کو بڑے کام کی بات بتا کے جاؤں گا اور تقریباً 5-6 سپارے اور بھی اس میں پڑھا دوں گا انشاءاللہ. نقل دوسرے کا پرچہ اپنے پرچے پہ نقل کر دینا یہ ہے دلائل نقلی. قرآن میں آپ نے پڑھا حضرت نوح کا ذکر بولو حضرت ہود کا ذکر حضرت صالح کا ذکر حضرت شعیب کا ذکر حضرت یوسف کا ذکر حضرت ابراہیم کا ذکر بولو تو صحیح حضرت عیسیٰ کا ذکر ماں کی گود میں بولنا حضرت یوسف کا جیل میں تقریر کرنا. یہ سارے نبیوں کے واقعات اللہ قرآن میں نقل کر کے بتانا چاہتے ہیں. جو دعویٰ میں قرآن میں پیش کر رہا ہوں یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں ہے. پہلے نبیوں نے بھی یہی بیان کیا تھا. پہلے نبیوں نے بھی یہی بیان. میرے پیارے پیغمبر اس دعوے کو پیش کرتے نا لا الہ الا اللہ تو مشرکین کیا کہتے ما سمینا کیا کری سر ما سمینا بہذا فی الملت اساں تے گل پہلے کدی سنی نہیں. بڑے بڑے اسی مقرر سنے بڑے بڑے خطیب سنے بڑے بڑے پیر سنے چٹیاں داڑیاں نے سنے یہ گل تے اساں کسی کو سنی نہیں. اللہ تعالی اس بات کو رد کرتے ہیں. پہلے نبیوں کے واقعات نقل کرتے ہیں. یہ بات نئی نہیں ہے. پہلے نبیوں نے بھی یہی بات ہے. اور توحید کے موضوع پر اللہ کو حدود کی بات پسند آتا ہے. اسے قرآن میں کیا کر دیتے ہیں نقل کر دیتے ہیں. اور اللہ کو کبھی چینٹی کی بات پسند آ جائے چینٹی کی بات قرآن میں کیا کر دیتے ہیں نقل. وہ جو جن گئے تھے اپنی قوم کے سامنے اور انہوں نے وہاں تقریر کی تھی ان جنوں کی بات قرآن میں کیا ہو گئی نقل. کبھی فرشتوں کی بات نقل کرتے ہیں کبھی تورات کی کبھی انجیل کی.
یہ دلائل، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلائل نقلیہ. یہ ہمارا دعویٰ توحید کوئی نیا دعویٰ نہیں ہے. پہلے نبیوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں یہی بیان کیا تھا. تیسری دلیل جو قرآن پیش کرتا ہے وہ ہے دلیل وحی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل وحی. وہ کیوں اللہ پیش کرتے ہیں دلیل وحی؟ اللہ کہتے ہیں میرے نبی سے کیوں لڑتے ہو، میرے نبی سے کیوں جھگڑتے ہو، میرے نبی کے راستے میں کانٹے کیوں بچھاتے ہو، میرے نبی کے گلے میں رسیاں کیوں ڈالتے ہو، میرے نبی کو وطن سے کیوں نکالتے ہو، میرے نبی پہ فتوے کیوں لگاتے ہو، میرے نبی پہ پھپتیاں کیوں کستے ہو؟ میرا نبی جو دعویٰ پیش کر رہا ہے یہ اپنی طرف سے پیش کر رہا ہے نہیں، میری وحی کے مطابق پیش کر رہا ہے. میرے نبی سے نہ جھگڑو، یہ ان کا دعویٰ اپنا نہیں ہے، یہ ہم نے وحی کی ہے. آیت ایسے پڑھوں گا جو سارے معاہدوں کو یاد ہو. قل انما انا بشر مثلکم، پڑھو. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، یوحی الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے. کیا؟ انما الہکم الہ واحد، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ اور معبود ہے تو صرف کون؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں